السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تمام تعریفیں اس خدائے لطیف اور خدائے حکیم کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر خدائے بزرگ و برتر کہ اس نے ماہ مبارکہ رمضان کی راتوں میں ان عبادتوں کی ساعتوں میں حضرت حجت کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی. اور جیسے کہ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا جا چکا، اس ماہ مبارک میں امام زمانہ علیہ السلام کی جتنی یاد منائی جائے وہ کم ہے، اور امام علیہ السلام کے ظہور کی راہ کی رکاوٹوں کو جتنا دور کر سکیں وہ میری اور آپ کی شرعی ذمہ داریوں میں شامل. ہمارے دو کام ہیں. ایک کام کہ لوگوں کے دلوں کو امام کی طرف مائل کریں اور امام علیہ السلام کی راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی اپنی حد المقدور کوشش کریں، اور اپنی استطاعت کے لحاظ سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہمیں اور آپ کو ادا کرنی چاہیے. خدا ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو. اہل ایمان کی خدمت مقدس میں تفسیر آیات مہدویت کا سلسلہ جاری و ساری، اور ماہ مبارکہ رمضان کی 28 تاریخ آپ پہنچی. وہ اب لمحات ایسے کہ وداع ماہ مبارکہ رمضان متصل ہو رہا ہے، اور پھر آخری ساعتوں میں ماہ مبارکہ رمضان کو الوداع کہنے کا طریقہ کہ جیسا کہ اہل ایمان کے درمیان جمعۃ الوداع ماہ مبارکہ رمضان کا آخری جمعہ، جس کو وداع کرنے کا طریقہ اس طرح سے کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ قرار دینا.
اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار دے تو پروردگار ہمیں پھر مرحومین میں شامل کرنا، محرومین میں شامل مت کرنا۔ یہ دعائے وداع مختصر جمعۃ الوداع کے لیے بھی اور ماہ رمضان کے خود وداع کے لیے، یا صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعائے وداع طویل دعا ہے۔ اس کو 2 بار ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنا پڑے، ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا پڑے 29 تاریخ میں افطار کے وقت سے پہلے، پھر اگر چاند عید کا دکھائی نہ دے تو 30 تاریخ پھر افطار کے وقت سے پہلے۔ اس دعائے وداع میں امام علیہ السلام نے ماہ رمضان کو سلام پیش کیا۔ اے اولیاء خدا کی عید تجھ پر سلام، اے ماہ مبارک رمضان تجھ پر سلام، اے قرآن کی بہار کے مہینے تجھ پہ سلام، اے وہ جس کے آنے سے دل مطمئن ہو گئے، شاد ہو گئے، اور جس کے جاننے سے دل غمگین ہو گئے، اے خدا کے مہینے تجھ پر سلام ہو۔ امام علیہ السلام نے اس دعائے وداع میں ماہ مبارک رمضان کے وداع کرنے کا طریقہ، اس کی ساعتوں، اس کی تمام تر عبادتوں کی قبولیت کی دعا کے ساتھ مرحمت فرما دیا۔ پوری دعا تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے اس وقت میں، صرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، دعائے مختصر اور دعائے مطول۔ آئیے 28 ماہ رمضان المبارک اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 30۔ سورہ یاسین کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت کہ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ہم نے تفسیر آیات مہدویت میں بالکل آخر میں رکھا سورہ یاسین کو، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین وہ بہترین سورہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر ایک شے کے لیے ایک قلب ہے، ایک دل ہے، اور قرآن مجید کے لیے سورۃ یاسین، اور قرآن کے دل کو سورہ یاسین کہتے ہیں۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ سورہ یاسین آپ کے درمیان بہت مشہور ہوئی کہ جب کسی کا وقت آخر ہو، حالت نزا ہو، میں ڈرتے ہوئے جملہ کہوں کہ جس کی جان نہ نکل رہی ہو، تو اس کی جان نکلنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی بھی ہے، سورہ یاسین کسی زندہ کو مارنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ یاسین انسان کی موت کو آسان بنانے کے لیے، سورہ یاسین انسان کی موت کے وقت ماحول میں برکتیں اور رحمتیں اتارنے کے لیے، بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مولائے متقیان سے، یا علی، سورہ یاسین میں کتنے فائدے ہیں۔ اگر کوئی بھوکا سورہ یاسین پڑھے، خدا کھانے کا انتظام کر دے۔ اگر کوئی پیاسا سورہ یاسین پڑھے، خدا سیرابی کا انتظام کر دے۔ اگر بیمار پڑھے، شفا مل جائے۔ مقروض پڑھے، قرضہ ادا ہو جائے۔ شادی کا خواہش مند پڑھے، شادی کا انتظام ہو جائے۔ مسافر پڑھے، راستہ مل جائے۔ بے لباس پڑھے، لباس کا انتظام ہو جائے۔ اور اگر کوئی قیدی پڑھے تو رہائی کا انتظام ہو جائے۔ گناہگار پڑھے، گناہ بخشے جائیں۔ کسی کی قبر پہ پڑھیں تو خدا مرنے والے کی مغفرت کر دے۔
یہ چند میں نے اشارے اور خلاصہ بیان کیا روایتوں سے کہ اتنے سارے فوائد ہیں سورہ یاسین کے. اس سورہ یاسین میں ذکر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر؟ آیت نمبر 30. ترجمہ: اے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ اس کے ساتھ وہ استہزاء ٹھٹھا کرتے رہے. یہ خالص اردو ہے. عربی میں یا اردو اگر ادب کے ساتھ پڑھی جائے تو اس میں بھی استہزاء ہوتا ہے. آج کل اتنی خالص اردو لوگ بہت کم سمجھ پاتے. ٹھٹھا کرنا یعنی کسی کا استہزاء کرنا، کسی پر ہنسنا اور مذاق اڑانا. پھر سنیے الفاظ کو: یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، ما یاتہم من رسول، کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس رسول کا مذاق اڑاتے رہے. تفسیر کا خلاصہ فارسی میں ہو کہ عربی میں یا اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہو. غیبت نعمانی کتاب کا حوالہ مفضل بن عمرو کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ آپ نے اپنے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت فرمایا کہ یاد رکھو زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. نزدیک ہے کہ خدا اپنے بندوں کی نادانی اور ظلم کی وجہ سے انہیں حجت کے دیدار سے محروم کر دے. بہت غور کیجئے گا، قریب ہے، نزدیک ہے، خدا اپنے بندوں کی نادانی اور ظلم کی وجہ سے حجت کے دیدار سے محروم کر دے. اگر ایک گھڑی زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اہل زمین سمیت یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے. حجت امام مہدی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پہچانتے ہوں گے لیکن لوگ ان کو نہیں پہچانتے ہوں گے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا تھا لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا تھا. تفسیر البرہان جلد نمبر 6 روایت اس کے ذیل میں. یہ بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے جد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس طرح بیان فرمائی کہ مولا نے کوفے کے منبر سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پیچھے ایک بڑا فتنہ دکھائی دے رہا، اس فتنے سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے نوما کے. پوچھا گیا مولا نوما کیا ہے؟ فرمایا نوما سے مراد وہ جو لوگوں کو جانتا ہو اور لوگ اس کو نہ جانتے ہو. وہ لوگوں کو جانتا ہو اور لوگ اس کو نہ جانتے ہو. اور جان لو کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، اور اللہ اپنے بندوں کی نادانی اور ظلم ہی کے سبب اپنی حجت کو پردہ غیبت میں رکھے گا. روایت ایک کے بعد ایک مسلسل تفاسیر سے ایک ہی انداز کا پیغام لیے ہوئے. البتہ اسی کے ساتھ صاحب کتاب نے اہل سنت کی کتب کا حوالہ دیتے ہوئے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589 ایک روایت امام زمان کے حوالے سے پیش کی. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں
کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا. ایک شخص یعنی مہدی اس خیال سے کہ لوگ کہیں خلیفہ نہ بنا دیں مدینے سے مکے چلے جائیں گے. مکے کے کچھ لوگ جو انہیں پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کی بیعت کریں گے. اور جب یہ خبر عام ہو جائے گی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان چٹیل میدان میں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا. شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے. اس کے بعد ایک قریشی النسل شخص یعنی کہ سفیانی جس کی ننیال کا قبیلہ کلب میں ہوگی خلیفہ امام مہدی اور ان کے آبان اور انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا. یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالب ہو جائیں گے. یہی جنگ کلب ہے اور خسارہ ہے اس شخص کے واسطے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو. اس فتح و کامرانی کے بعد کہ جو خلیفہ مہدی خدا کی طرف سے حاصل کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلائیں گے. خاص بات امام کی کامیابی، امام کی فتح، امام کی بیعت اور امام کا طریقہ حکومت. اس روایت اہل سنت میں کہ وہ لوگوں کو نبی آخر الزمان کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا. بحالت خلافت مہدی علیہ السلام دنیا میں 7 سال حکومت کریں گے اور ایک اور روایت کے اعتبار سے 9 سال تک حکومت کر کے ان کا انتقال ہوگا. روایت اہل سنت اور مسلمان ان کی نماز جنازہ کو ادا کریں گے. روایات مکتب اہل بیت سے امام زمانہ علیہ السلام کی شہادت اور امام کی نماز پڑھانے کا مسئلہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی رجعت کے عنوان سے امام پڑھائیں گے امام کی نماز. تدفین کا مقام بھی واضح. حجرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میں 3 قبروں کی جگہ موجود ہے. ایک قبر میں شہزادی کونین کا اپنا مزار مقدس، ایک حضرت محسن السقط الشہید اور تیسرا جو مقام خالی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا روضہ مقدس مزار مقدس کا عنوان ہے. تو درمیان میں بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں مکتب اہل بیت کی روایت کو بھی بیان کر دیا، مگر روایات اہل سنت کا عنوان اپنے مقام پر رکھیے. اس کے بعد اگلا مرحلہ سورہ یاسین کی ایک اور آیت، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ترجمہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 کا. اور مردہ زمین بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں اور وہ اس میں سے غلے پیدا کر دے کہ جن میں سے یہ کھا لیتے. مردہ زمین کو زندہ کرنا اور اس زمین سے پھر زراعت کا حاصل ہو جانا، یہ تھا ترجمہ اشارہ جناب حضرت حجت کی طرف. اب روایات پہ غور کیجئے تفاسیر میں، اور یہ تفسیر قال امام بن العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام
کہ مہدی آل محمد تمام تر ظالمین کو ان کے شہروں میں قتل کریں گے، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے قتل ہو جانے والے تمام کے تمام کافر ختم ہو جائیں گے، سوائے تھوڑے افراد کے، ان پر شدید وقت ہوگا، وہ چلائیں گے، فریاد کریں گے، لیکن امام علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مقدس میں کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا۔ پھر ایسے میں پروردگار ان کے لیے زمین مردہ کو ایسی زندگی عطا کرے گا جو اسلام لا چکے ہوں گے، ایمان لا چکے ہوں گے، اور امام علیہ السلام کے وجود کی برکت سے زمین پر خدا اپنی نعمتوں کو تمام فرمائے گا۔ اسی روایت کا خلاصہ، شدید بھوک کا شکار ہو جائیں گے لوگ، پھر مولا نے ارشاد فرمایا لوگ صبح ایسے عالم میں کریں گے کہ انواع و اقسام کے میوے تیار ہو چکے ہوں گے اور اس ہی کو تناول کریں گے، یہاں تک کہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہی مراد ہے اللہ کے اس فرمان سے، احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، اسی زراعت سے پھر یہ لوگ اپنی خوراک کا انتظام کر رہے ہوں گے۔ اور سورہ یاسین کی ایک اور آیت، اور آج کی حد تک بات تمام کرنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 نمبر کی آیت، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہنے لگے وائے ہو ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے تم سے کیا تھا اور مرسلین نے سچی بات کہی تھی۔ ترجمہ تفسیر میں حسن بن شازان واسطی امام رضا علیہ السلام سے بیان کرتے کہ جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو امام نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، استقامت سے رہو تا وقت یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کرے، اور جب مخلوقات کا مولا اور آقا خروج کرے گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ افسوس کس نے ہم کو ہماری قبروں سے نکالا۔ کون کون قبروں سے نکالا جائے گا یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا روایات کی روشنی میں کہ ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا اور ہر مظلوم اپنے فریاد کو پائے گا، اور اگر امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ظالم کو سزا نہ ملے، مظلوم کو فریاد رسی نہ ہو تو پھر کب ہوگی؟ روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اور بات تمام کرتے ہوئے کہ سورہ یاسین کی 3 آیات تو صاحب کتاب نے جمع کی، ورنہ شاید اس سے زیادہ بھی آیات مل سکتی جو امام علیہ السلام کے بارے میں۔ البتہ ملاقات امام کے واقعات میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں آج، اور شیخ محمد تقی مازندرانی اپنے امام سے ملاقات کا شرف کیسے حاصل کرتے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کل بیان کیا کہ امام کو جوانوں سے بڑی محبت ہے، امام جوانوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی امام کو عارفوں سے بڑی محبت ہے، متقین سے بڑا پیار ہے۔ آپ اپنے شیعوں کے لیے اکثر اوقات میں دعا کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ زمانے کا امام آپ کے لیے دعا نہ کرتا ہو، ورنہ یہ 2 مصرے کافی سمجھنے کے لیے، ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ کون ہے
جو کائنات کو بلاؤں سے بچائے ہوئے ہے۔ امام فریاد رسی فرماتے ہیں ہر مظلوم کی، آپ عالمین کے لیے رحمت بنائے جانے والے کے جانشین ہیں اور قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں۔ بہت سارے معجزات و کرامات میں سے شیخ محمد تقی مازندرانی کے بارے میں یہ لکھا، اتفاق سے جوانی کا واقعہ ان کی، فرماتے ہیں جب بھی میں جوانی کے عالم میں نجف اشرف گیا تو مسجد سہلہ ضرور گیا۔ بہت غور کیجیے گا، آج کل کاروان جب جاتے ہیں زیارات کے لیے تو اتنی جلدی میں رہتے ہیں کہ بسا اوقات مسجد سہلہ کہیں ان سے چھوٹ نہ جائے۔ مجھے کاروان کی انتظامیہ کے معاملات کا اندازہ نہیں ہے، البتہ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ولو 2 رکعت نماز کے لیے ہی صحیح، پورے اعمال نہ صحیح، مگر مسجد سہلہ کی زیارت سے مشرف ہونا ہر مومن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا تھا اور وہاں جا کر رات گزارتا تھا۔ اس مسجد میں جا کر بہت سکون ملتا تھا، مجھے روحانیت حاصل ہوتی تھی۔ ابھی اس زمانے کی بات جب کہ مسجد کے اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے، ان کمروں میں لوگ زائرین آ کر کرائے پر رات قیام کرتے تھے۔ کہتے ہیں شیخ محمد تقی کہ میں جب بھی جاتا تھا مسجد سہلہ تو میں خاص کمرہ کرائے پر لیتا تھا، ایسا کمرہ جو سیدھا امام زمانہ کے مقام کی طرف کھلتا ہو۔ گویا میں رات میں بھی چاہتا تھا کہ مسجد بند بھی ہو جائے تو میں اپنے کمرے سے مقام امام زمان کی زیارت کرتا رہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جب مسجد سہلہ پہنچا تو پتہ چلا کہ میرا وہ مخصوص کمرہ کسی اور نے کرائے پہ لے لیا۔ میں مجبور ہو کر اوپر کی منزل پر ایک اور کمرے میں چلا گیا، یا بعض نے لکھا کہ وہ منزل نیچے تھی، یہ اوپر والا کمرہ الگ تھا، تو ان کو اپنا والا کمرہ نہیں مل سکا، یہ کسی اور کمرے میں چلے گئے۔ کہتے ابھی جا کر کمرے میں سامان رکھا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازے کو کھولا، دیکھا ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں ہم مہمان بن جائیں؟ اور ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو مجھے کمرہ چھوڑنا پڑے گا، آپ آ جائیے، میں چلا جاتا ہوں۔ عجیب اتفاق تھا کہ مجھے سے کمرہ لیا گیا مہمان کے طور پر، اور وہ کمرہ جس میں ہمیشہ قیام کرتا تھا مجھے مل گیا۔ جو فیملی وہاں پر تھی وہ یہاں پر آ گئی اور مجھے سکون مل گیا کہ میں رات بھر میں مقام امام زمان کی زیارت کروں گا۔ کہتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ مسجد سہلہ مقام امام زمان سے کسی کے مناجات پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسی آواز کہ جس کی سن کر ایسا لگتا تھا جیسے مسجد کے در و دیوار بھی مناجات میں شامل ہوں۔ کہتے میں نیچے اترا، اپنے کمرے سے باہر آیا اور مقام امام زمان پر پہنچ گیا مسجد کھلوانے کے بعد۔ دیکھا پورا وہ علاقہ بقعہ نور بنا ہوا ہے، اور ایک سید عالم سجدہ میں مناجات پڑھ رہے، اور ایسی کیفیت ہے کہ چاروں طرف سے نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں شیخ محمد تقی مازندرانی جوانی کا عالم تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ رونگٹے کھڑے ہو جانا کیا ہے؟ جیسے جیسے آپ کو امام کی قربت کا احساس ہوتا ویسے ویسے آپ کے لیے ایک ہیبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں شیخ محمد تقی کہ میں اور تو کچھ سمجھ نہیں سکا کہ کیا پڑھ رہے تھے وہ، البتہ ایک خاص جملہ بار بار دہراتے تھے، وہ خاص جملہ تھا شیعتی شیعتی شیعتی۔ کہتے میں نے پہچانا کہ میرے زمانے کا امام ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اپنے خود ہی پر قابو نہ رہا، میں گر پڑا، بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کی نماز قضا ہونے کا وقت قریب تھا۔ میں جلدی سے گھبرا کے اٹھا، نہ وہ روشنی تھی نہ وہ سید جلیل القدر تھے۔ جلدی سے وضو کر کے اپنی صبح کی نماز کو ادا کیا اور امام کی ملاقات کا شرف، یعنی حالت سجدہ میں زمانے کا امام اپنے شیعوں کے لیے رب کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، اے صاحبان ایمان، آپ نے اپنے کتنے سجدوں میں امام کو یاد کیا؟ آپ کا امام تو اپنے سجدوں میں آپ کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے اپنے امام کو کتنے سجدوں میں یاد کیا؟ ماہ رمضان کا آخر ہے، اگر ابھی تک یہ توفیق نہ نصیب ہوئی ہو تو اپنے امام کو یاد کیجئے، اس طرح یاد کیجئے جیسے کربلا میں سید الشہداء نے اپنے چاہنے والوں کو آواز دی تھی، شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء، میرے شیعو کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے، دیکھتے تمہارا آقا اور مولا کس طرح پانی کا سوال کر رہا تھا، قطرے آپ کا سوال کر رہے تھے۔ بس آخری جملہ، شب عید قریب ہے، خدا کرے کربلا کے راستے آسان ہوں اور جانے والے متمنی کربلا پہنچے، پھر روزہ حسین پہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو امام کو ناراض کر دیتا۔ اگر ہم امام کو اگر راضی نہیں کر سکتے تو کم از کم ناراض بھی تو نہ کرے۔ پروردگار ہمیں امام علیہ السلام کی دعائیں، محبتیں اور رحمتیں نصیب فرما۔ ہمارے امام علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ہم کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کے محبوں میں، غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليك